مجھے وقت پر گاؤں پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے میں دوپہر کو ہی گھر سے نکل گیا۔ میرا اندازہ یہی تھا کہ شام سے پہلے اپنے گاؤں پہنچ جاؤں، مگر ایک ویران جگہ بس خراب ہو گئی۔ پہلے تو ڈرائیور اور اس کا مددگار خود ہی بس میں ہونے والی خرابی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر خرابی ٹھیک نہ ہوئی تو ڈرائیور نے اپنے مددگار کو کسی میکینک کو بلانے قریبی قصبے بھیج دیا۔ میکینک آنے کے بعد بس کہ ٹھیک ہوتے ہوئے شام ہو گئی۔ جب میں اپنی منزل پہ بس سے اترا تو رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ گاؤں تک جانے کے لیے مجھے ایک کچے راستے پر چلنا تھا۔ اس راستے پر ابھی مجھے 3 کلومیٹر پیدل سفر کرنا تھا۔ میں بڑی سڑک سے اتر کر گاؤں کی طرف جانے والے اس راستے پر چل دیا۔ اس وقت آسمان پر چاند تھا نہ اس کی چاندنی۔ ستاروں کی جگمگاتی روشنی نے ماحول کو خوفناک اور پراسرار بنا دیا تھا۔ رات کے سناٹے میں اکیلے سفر کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس خاموشی میں مجھے اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ ابھی میں تھوڑا سا راستہ ہی طے کر سکا تھا کہ اچانک الو کے میرے سر کے عین اوپر رات کے سناٹے میں اور پھڑپھڑاتا ہوا ایک درخت پر اڑ کر دوسرے درخت پر جا بیٹھا۔ رات کے سناٹے میں الو کی خوفناک آواز سے میں بری طرح ڈر گیا اور خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ میں نے چونک کر دیکھا، اونچی جھاڑیوں کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹا تو کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ ڈر کے مارے میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مڑ کر دیکھا تو درخت تھا۔ پھر اس درخت کے پیچھے بھی مجھے ایک ہیولا سا نظر۔ میں پیچھے سے ہٹا تو میرے طرف بڑھا۔ میں ڈر کے بھاگا اور بھاگتا ہی چلا گیا۔ میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا مگر اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ ایک لمبا تڑنگا بھوت میرا راستہ روکے کھڑا تھا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹا تو جھاڑیوں میں سے کسی نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں چیختا ہوا وہاں سے بھاگا۔ عجیب آواز میرا پیچھا کر رہی تھی۔ بھاگتے میں میری نظر اس چڑیل پر پڑی جو بال کھولے درخت سے الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ لگ رہی تھی۔ وہ مجھ پر جھپٹی تو میں چیختا ہوا بھاگا اور سڑک سے کھیتوں میں اتر گیا۔ فصلوں اور جھاڑیوں کو پھلانگتا ہوا بھاگا چلا جا رہا تھا کہ اچانک میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں منہ کے بل ایک کیچڑ میں گر پڑا۔ کیچڑ سے بھرے اس کھڈے سے بڑی مشکل سے باہر نکلا۔ کیچڑ اور مٹی کے لیپ سے اب میں خود بھوت لگ رہا تھا۔ سردی سے میری کپکپی چھوٹ گئی تھی، اسی ڈر سے کہ وہ بلائیں پھر مجھ تک نہ آ پہنچیں۔ میں پھر بھاگنے لگا۔ میں ایک
لمبا چکر کاٹ کر گاؤں کے قریب پہنچا تو یہاں بھی ایک مصیبت پہلے سے طاق میں تھی۔ گاؤں کے کتے مجھے بھوت سمجھ کر میرے پیچھے پڑ گئے۔ اس نئی مصیبت سے ڈر کے میں بھاگا تو گھر کا راستہ بھول گیا۔ بڑی مشکل سے گھر ملا تو کتے بھی میرے تعاقب میں وہاں آ پہنچے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی، جلدی دروازہ کھولو، میں نے چلا کر کہا۔ میرے چچا زاد بھائی نے دروازہ کھولا اور میری شکل دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں جلدی سے اندر داخل ہو گیا کیونکہ کتے بری طرح بھونکتے ہوئے مجھ پر جھپٹ رہے تھے۔ کون ہو تم؟ میرے چچا زاد بھائی نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اتنے میں گھر کے سب لوگ بھی اٹھ کر وہاں آ گئے۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر ڈر گئے، مگر میں نے اپنا نام بتایا تو بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے پہچانا۔ چچا جان نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ کچھ بلائیں میرے پیچھے لگ گئی تھیں، میں نے بتایا۔ کیا سب حیرت سے میرا منہ تکنے لگے۔ میں نے تفصیل بتائی تو چچا جان ہنستے ہوئے بولے، وہ بلائیں کچھ نہیں تھیں، تم اپنے تصورات سے ڈر گئے تھے۔ تم نے اندھیرے میں درختوں اور جھاڑیوں کو بھوت سمجھ لیا تھا، البتہ الو اصلی تھا۔ جب میرے اوسان ذرا بحال ہوئے تو میں نے سوچا چچا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ میرے تصورات ہی تھے جو اندھیرے میں بھوتوں اور چڑیلوں کا روپ دھار گئے تھے، کیونکہ میں ہر وقت بھوتوں اور چڑیلوں کی کہانیاں پڑھتا تھا۔ انہی خیالی بھوتوں اور چڑیلوں نے آج مجھے سچ مچ ڈرا دیا تھا۔ خدایا، یہ سب میرے تصور کا کرشمہ تھا، میں نے سر اٹھا کر کہا۔